وہ معرفت جو ہم حاصل کر سکتے ہیں، یعنی ہم میں جتنی طاقت اور اللہ نے ہم میں جتنی صلاحیت دی ہے، اس میں اگر جامع ترین موضوع بنایا جائے تو یہی بنے گا کہ آپ کی اپنی شخصیت اور آپ کی نسبتیں ایسی ہیں جو کائنات میں کسی کو حاصل نہیں۔ یہ ایک جملہ جس تیقن کے ساتھ ہم ادا کر سکتے ہیں حضرت زہرا کے بارے میں، کسی شخصیت کے بارے میں نہیں، کہ جو نسبتیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ہیں کائنات میں وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ سوال کا آغاز میں کہاں سے کروں گا، تو میرے ذہن میں وہی بات آئی کہ جو رسول اللہ کی حدیث بھی ہے کہ پہلی نسبت تو رسول اللہ سے ہے نا، کہ سب کی اولاد بیٹوں سے شروع ہوتی ہے لیکن میری اولاد جو ہے وہ سیدہ سے شروع ہوگی۔ یہ بہت بہت بڑی نسبت، بہت بڑا اعزاز کہ اب پوری دنیا میں جہاں بھی رسول اللہ کی پہچان ہے، اولاد کی نسبت، خیر کثیر ہونے کی نسبت، کوثر کی نسبت، تو وہ حضرت زہرا ہی کے ذریعے۔ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فقال اللہ تعالی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فاطمۃ ابنتی ہی اعظم شرفا ورحما وکرما، صدق اللہ العظیم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ عابدی صاحب، آپ نے ایک سوال پوچھا کہ پوری کائنات کے اندر ایک اللہ رب العزت کا ایک ترتیب ہے کہ اولاد کی نسبت ہوتی ہے اپنے باپ سے، لیکن واحد سید کائنات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ پوری کائنات کی اولاد ان کے باپ سے چلتی ہے اور میری اولاد میری بیٹی فاطمہ سے چلے گا۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا چلوں کہ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کے مخالفین بہت زیادہ ہیں، چاہے اہل بیت علیہ السلام ہو تو ان کی بھی کردار کشی بھی کرتے ہیں، اور پھر اہل بیت علیہ السلام میں ازواج مطہرات ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ زوجیت رسول ہونا، حرم مصطفیٰ ہونا بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن پھر کوشش کرتے ہیں کہ یہاں بھی اہل بیت میں شامل کیے جائیں، جس طرح میں نے آیاتی کریمہ پڑھا۔ البتہ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سید کائنات سے جو نسبت اولاد کی چلی ہے، اس بارے میں شعائر اللہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں لکھا ہے کہ شعائر اللہ کیا چیز ہے۔ فرمایا کہ شعائر اللہ وہ ہیں جو اللہ رب العزت کی نشانی ہو، اور پھر فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، وہ ایک نشانی ہے اس کائنات کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، وہ ایک نشانی ہے۔ اور اسی انداز سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو بھی اللہ رب العزت نے بغیر باپ ماں کے پیدا، پہاڑ سے پیدا ہوئی، وہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی یا ان کی اولاد کی جو نسبت ہے، اللہ رب العزت نے اگرچہ پیدا حضرت مولا علی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے بھائی تھے، اس لیے کہ ان کا شجرہ کیا ہے، شجرہ اگر ہم پڑھ لیں کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، اسی انداز سے علی بن ابی طالب بن عبد المطلب، دونوں انا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا و علی من شجرۃ واحد، کہ میں اور علی ایک ہی شجرے سے ہیں، لیکن پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کی نسبت سید کائنات کی طرف فرمائی۔ اور پھر اسی انداز سے امام نووی فرماتے ہیں کہ تیسری جو شاعر اللہ چھوٹی جو ہے وہ اولاد سید زہرا ہے، کہ جو بیٹا جو پیدا تو حضرت علی سے ہے، لیکن بزبان رسالت اللہ رب العزت نے سید کائنات کی طرف ان کو نسبت دی ہے، تو یہ شاعر اللہ میں آتی ہے۔ اور پھر فرمایا قرآن کریم کی ایک آیات ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اگر کسی کے اندر تقویٰ کوئی چاہتا ہے تو وہ شاعر اللہ کی تعظیم کرے، یہ اصل تقویٰ ہے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا ترمذی صاحب قبلہ، ابھی جب ہم فلسطین میں جو حالات دیکھ رہے ہیں، اور ابھی جو کہا گیا کہ معاہدہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور وہاں پر ابھی تک وہی بلاکیڈ ہے، وہی ظلم ہے، اور اسی طرح شہادتیں ہو رہی ہیں، پوری دنیا اب آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے، اور یہ احادیث اور روایات میں کہ جب پوری دنیا آسمان کی طرف دیکھے گی اور ظلم ہو رہا ہوگا تو اس وقت دنیا سازگار ہوگی۔ یہاں پر بھی بات پھر وہی ہے کہ سب مسلمان یہ بات جانتے ہیں کہ سب مسلمان اس وقت نجات دہندہ کے انتظار میں ہیں، لیکن ان کی فطرت میں یہ بات اللہ نے ڈال دی ہے کہ وہ زہرا کے بیٹے کے انتظار میں۔ ایسا نہیں ہے کہ سب مل کے اور وہ کوئی امام مہدی خود سے منتخب کر لیں،
ایسا کسی کے ذہن میں بھی نہیں ہے، سب حضرت زہرا کے فرزند کے انتظار میں ہیں. تو یہ اتنی بڑی نسبت ہے کہ جو کائنات میں ہم اس طرح سے نظر نہیں آتی کوئی اور. عابدی صاحب، آپ نے بات کی کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سیدہ کائنات وہ ہستی ہے کہ جس نے اپنی اولاد کی اس انداز سے تربیت فرمائی ہے، ماں کے لحاظ سے جو اس نے کردار پیش کیے اس کائنات کو. اگر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے 40 سال بعد بھی دیکھیں، جو یزیدت پھیل چکی تھی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے ختم ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکام توڑے جا رہے تھے، تو اس وقت بھی حضرت امام حسین جیسی ہستی میدان کربلا کے جی اندر، یہ ہماری اور کیونکہ پھر اور نسبتیں اس جی، پہ تو ہم نے گفتگو مطلب کرنی ہے. جی مطلب یہ نسبت جو حضرت زہرا کی جو جس انداز سے اپنے بیٹے کی پرورش فرمائی تھی، ہاں ہاں اور وہ میدان کربلا میں بھی سب کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا کہ الا و ان الدعی ابن الدعی رکزنی بین اثنتین ہیہات من الذلہ، کہ اگر اس وقت بھی اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے حسین جیسی ہستی عطا فرمائی تھی، اور آج بھی کائنات اس عظیم ہستی کے منتظر ہے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے سنی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے مطلب جو بھی خدا اور رسول کو پہچاننے والا ہو، وہ اسی مہدی برحق کے انتظار میں ہے. وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی ہے کہ جب تک سیدہ کائنات کا ایک بیٹا پھر سے تشریف لائے، اور پوری کائنات اسی ایک بیٹے کے انتظار کرتی ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میری اولاد فاطمہ کی اولاد میں سے ایک امام مہدی برحق آ سبحان جائے. اللہ سبحان اللہ. اور وہ اقبال کا کیا خوبصورت شعر ہے کہ وہ پڑھتے ہی انسان واقعی روحانی وجد میں آ جاتا ہے کہ بانوے تاجدار حل عطا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا. تو حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے تو رسول اللہ کی ایک بڑی مشہور حدیث بھی ہے کہ علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. تو یہ بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے حدیث. دیکھیں ایک اور بات مجھے اس سے سمجھ میں آ گئی کہ جس طرح سیدہ کائنات کے فضائل ہیں، ایسے دیکھتا ہے کہ کائنات میں ان کی ہر پنجتن پاک یا اہل بیت علیہ السلام ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کے فضیلت، ہر فضیلت افضلیت لگتی ہے. بالکل اسی انداز سے کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کائنات کے بارے میں فرمایا فاطمہ بذۃ منی، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام علی کے بارے میں بھی فرمایا کہ اگر میرا ان کے ساتھ نسبت ایسا ہے کہ جیسے ہارون کے لیے موسیٰ ہے، موسیٰ کے لیے ہارون ہے. اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی منی و انا من، علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. اب یہاں پر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی ان دونوں میں پھر نسبت کے حوالے سے حضور کے قریب کون ہے. تو ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی علیہ السلام سے کہا، علی نے پوچھا کہ میں زیادہ محبوب یا فاطمہ؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ مجھ سے زیادہ محبوب ہے آپ سے. اور پھر فرمایا وَأَنْتَ أَعِزُّ عَلَيْهَا، عزت کے لحاظ سے آپ فاطمہ سے بڑھ کر ہیں، اور محبت کے لحاظ سے فاطمہ آپ سے بڑھ کر ہیں. تو ایک ایسی ہستیاں تھیں کہ ان دونوں کی برابری کرتے 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 ہماری زندگیاں گزر جائے گی، لیکن وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی فضیلت بزبان رسالت، جہاں پیغمبر اسلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اگر پہ اللہ رب العزت کا ارادہ نہ ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس پر یہ کلمات ان کے فضائل میں وارد نہ ہوتے. تو یہ دونوں ہستیاں ایسی ہیں کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر پیغمبر اسلام کے قریب اور محبوب تھی. واہ، آپ بھی دیکھتے ہیں موجودہ حالات میں، اور میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ ماشاءاللہ پورے ملک میں سفر کرتے ہیں، باہر بھی جاتے ہیں. آپ کے 40 واک کے جو ویلاگ اور انٹرویوز تھے وہ تو جس کو کہتے ہیں کہ وائرل ہو گئے. تو آپ نے بھی دیکھا کہ انسانیت کو سکون کی تلاش ہے، اور سکون اس خانوادے کی اتباع اور اس خانوادے کی سیرت شناسی کے بغیر ہمیں اگر ہم دور ہوں گے تو ممکن نہیں ہوگا. اس میں تو ایک جو ہماری اس وقت جو نوجوان ہے، جو خصوصاً ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پاک دامن بیٹی نے بیٹی ہونے کی ایک بڑی مثال قائم کی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک بیٹی اپنے باپ کی تکریم کس طرح کرتی ہے، ایک بیٹی اپنے باپ کی حکم کی پر لبیک کس طرح کہتی ہے اور کیسا ہونا چاہیے.
جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی علیہ السلام کا رشتہ لے کر آیا، جس طرح طلحہ علوی نے بھی پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا، جب وہ لے کر آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کائنات سے فرمایا، سیدہ میں نے آپ کے لیے اس عظیم ہستی کو چنا ہے کہ جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لانے والے ہیں، جو علم و عظمت کے لحاظ سے پوری کائنات میں سب سے افضل ہے، اور پھر فرمایا کہ آپ کو قبول ہے، تو سیدہ کائنات نے اپنے باپ کی رضا میں اپنی رضا کو سمجھا اور ہاں کہہ دیا۔ اسی انداز سے میں نئے نوجوانوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ سیدہ کائنات کی سیرت پڑھے، اسی انداز سے سیرت پڑھے کہ وہ اپنے باپ کی حکم کو کس انداز سے تعمیل کیا کرتی تھی اور اس کے اوپر بچا لاتی۔ تو نوجوانوں کو بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی اگر تمہارے ماں باپ تمہارے لیے کوئی اچھی سی جگہ دیکھ لیں اور اس کو پسند کر دے، جس طرح سیدہ کائنات نے بغیر بولے بالے پسند کر دیا، اسی طرح آپ نے بھی اور ہم نے بھی اپنے آباء و اجداد کے طرز و عمل پر ان کے حکم پر لبے کہتے ہوئے شادی ازدواجی صورت میں ان کو قبول کرنا چاہیے۔ واہ، بے شک قرآن پاک میں بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جو آیات اترتی ہیں تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ان میں اللہ نے بھی نسبتوں کا خیال رکھا ہے۔ ابھی ذکر ہوا سورہ دہر کا، تو جنہوں نے بھی سخاوت کی وہ حضرت زہرا کی نسبتیں تھیں، پورے خانوادے نے۔ مباہلہ کا ذکر ہوا، آئے مباہلہ میں وہ بھی حضرت زہرا کی نسبتیں تھیں۔ آئے تطہیر انما یرید اللہ کا ذکر ہوا، وہ بھی حضرت زہرا کی نسبتیں تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حضرت زہرا کی نسبتیں سلام اللہ علیہ محفوظ کرتا جا رہا ہے کہ امت پہچان لے کہ کس کی نسبتوں کا احترام بھی کرنا ہے، کس کی نسبتوں کے کردار کی معرفت بھی کرنی ہے، اور کس کی نسبتوں کی اتباع کرنی ہے۔ عابدی صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ قرآن کریم کے اندر جو بھی اہل بیت علیہ السلام کی شان میں آیاتیں ہیں تو ان کا مرکز اور محور سیدہ کائنات ہے، بالکل اسی پر بھی نہیں، اس کے علاوہ بھی سیدہ کائنات سے محبت کو اللہ رب العزت نے اپنی محبت ارشاد فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت، وہ فرماتے ہیں کہ اتانی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، پھر فرمایا کہ ان اللہ یحب فاطمہ۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور فرمایا کہ یا محمد، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں۔ فسجدہ فسجد، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ سجدہ فرمائیں، تو سرور کائنات نے سجدہ فرمایا۔ پھر حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت حسن اور حسین سے پیار کرتے ہیں تو آپ سجدہ کرے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے پھر سجدہ فرمایا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ جو ان دونوں، ان تینوں، ان اہل بیت سے پیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت ان سب سے پیار کرتا ہے۔ تو ان کی شان اور ان کی محبت، زبانی رسالت ہو یا زبانی اللہ رب العزت کا کلام ہو، ہر جگہ اس امت کے لیے ایک نمونہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی رسالت پر اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے بھی اس امت کو بتا دیا کہ پوری کائنات کی محور مودت اور محبت کے مجموعہ ایک ہی ہے، وہ سیدہ کائنات اور ان کی اہل بیت اور ان کے گھر ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ اگر امام حسین علیہ السلام کی نسبت پہ آئیں، جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی نسبت ہے، تو میرا خیال ہے کہ کائنات کے سر جھک جاتے ہیں جو قربانی امام حسین علیہ السلام نے دی، اور اس کے ساتھ ہی پھر حضرت بی بی زینب، حضرت بی بی ام کلثوم علیہم السلام، ان کی شخصیات کو اگر دیکھیں تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی تربیت اور یہ نسبتیں، الفاظ نہیں ملتے کہ کن الفاظ میں خراج تحسین حضرت زہرا کی تربیت کو دیا جائے۔ جس طرح امام حسن کی بھی بات چلی نا، تو ایک بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ دونوں، ایک واقعہ ایسا گزرا ہے کائنات کے اندر ان مظلومین پر کہ ان میں دونوں مشترک تھے، حضرت امام حسن بھی اور حضرت امام حسین۔ جب حضرت امام حسن کی شہادت کا وقت آیا، یعنی جب وہ زخمی ہوئے زہر سے یا خنجر سے، تو اس کے بعد جب امام حسن نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اپنے نانا کے پہلو میں دفن کیا جائے، اگر امت کا مسائل بنے کہ مجھے اپنے نانا کے پہلو میں نہ چھوڑا جائے تو پھر مجھے کسی عام قبرستان میں دفن کیا جائے۔ اور اسی بات کو سننے والے حضرت امام حسین ہے، اور وہ ایسا بہادر کہ جو میدان کربلا میں کھڑے ہو کر جہاں اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ آپ جائیں
اور یہ جو پیغمبر اسلام کا میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ سے میرے خون کے پیاسے ہیں، میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کروں گا۔ اسی بات کو سننے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر امت نے آپ کو رسول کے پہلو میں نہیں چھوڑا تو پھر ہم آپ کو عام قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دیں گے۔ یہ سید کائنات کی وہ جو اثار جو سمجھائی گئی تھی اپنے بچوں کی، یہ ان کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور پھر اسی انداز سے جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف جا رہے ہیں، بہت سارے لوگوں نے روکا کہ وہاں شہادت ہے، یہاں وہ ہیں، تو امام حسین علیہ السلام نے صاف الفاظ میں کہہ دیا پہلے خطبے میں کہ میں اپنے نانا کی دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ پوری کائنات میں خود اپنے باپ علی اور اپنے نانا محمد کی سیرت کو عام کر دوں۔ بالکل تو یہ سیرت ان کو سکھانا، یہ تربیت ان کی کرنا سیدہ زہرا کی بہت پہلی نشانی ہے، اور ان کی سیرت کا ایک بہت بڑا انداز ہے کہ کس انداز سے اپنے بچوں کو سکھایا کہ اعلائی کلمت اللہ کے لیے، میرے بابا کے دین کے لیے آپ لوگوں نے کس طرح قربانی دی۔ واہ واہ، ہم بڑے ذوق و شوق کے ساتھ مدینہ جاتے ہیں۔ ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو شہنشاہ لولاک ہیں، جن کی وجہ سے اللہ نے یہ کائنات تخلیق کی، ان کے روزے کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، اور دیگر زیارات ہیں۔ لیکن ایک حسرت رہتی ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک اس طرح مشخص نہیں، مشہور ہے جنت البقیع میں، لیکن علماء بتاتے ہیں کہ وہ چھپی ہوئی ہے، اور اس کا یہ بھی ایک راز ہے، راز معرفت ہے، یا جو بھی اسے کہیے۔ اس حوالے سے آپ بھی تشریف لے گئے ہوں گے اور میں بھی گیا ہوں، تو ایک تشنگی رہتی ہے۔ عبدی صاحب، آپ نے دل کی بات کر دی۔ میں اسی سال میں 40 سے ہو کے آیا۔ میں نے وہاں عراق میں، وہ چاہے جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہیں، میرا ان کے ساتھ واسطہ نہیں ہے، البتہ ان لوگوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اہل بیت کی ہر نظریے کو، ہر فکر کو، ہر جگہ کو اس انداز سے کائنات کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ میں نے وہاں حضرت علی اصغر جو 6 مہینے کا تھا، جہاں پر ان کی شہادت ہوئی، وہاں بھی میں نے گیا، وہاں بھی میں نے دیکھا۔ میں وہاں مسجد کوفہ میں تھا، جہاں انبیاء کرام نے نمازیں پڑھی، جہاں حضرت مولا علی علیہ السلام کا غسل ہوا، وہ جگہ بھی میں نے دیکھی، جہاں ان کا سجدہ فرمایا کرتے تھے، جس منبر پر وہ خطبہ دیا کرتے تھے، وہ بھی محفوظ ہے۔ لیکن سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان کے مطابق جس طرح ان کے فضائل ہیں، اور جس انداز سے اللہ رب العزت نے عزتوں سے نوازا تھا، اور جس انداز سے پیغمبر اسلام نے ان سے محبت کی تھی، اور ہاتھ سے پکڑ کر اس امت کو بتایا تھا کہ یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، ان کو دکھ دینا میرا دکھ ہے، ان کی اذیت میں میری اذیت ہے، ان کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ لیکن وہ ایک شعر یاد آتا ہے، ایک خاک مدینہ تیری گلیوں میں، اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لہٹ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک ہی کعبہ جو ایک ہی ان کی مرقد ہے، وہ مزار شریف چھوڑ دیا، بقیہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا مزار منہدم کر دیا، اور اس طرح سیدہ کائنات کی مزار اس سے پہلے بنا ہوا تھا، وہ بھی منہدم کر دیا۔ اس امت نے اہل بیت علیہ السلام کو اذیتیں دی ہیں، فراخی کبھی دی ہی نہیں ہے۔ تو کربلا میں گیا، وہاں ایک ایک چیز ان کی محفوظ ہے، ایک ایک روایت محفوظ ہے، ایک ایک مقام ان کا اس کائنات کے لیے محفوظ رکھا گیا ہے۔ لیکن جہاں پیغمبر اسلام پلیں بڑھیں تبلیغات کی، وہاں پر ان کی اپنی مزار کے علاوہ ساری چیزیں مٹ چکی ہیں۔ بنو ہاشم کے گھر بھی مٹ چکے ہیں، ان کی اولاد کی قبریں بھی مٹ چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خدا توفیق عطا فرمائے۔